ایپیسوڈ 2 کے سٹارٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جسے ایم جی کے بھائی نے چاقو مارا ہوتا ہے وہ کم دوہا نہیں بلکہ اٹلانٹس کا لیڈر ہوتا ہے۔ اتنے میں کم دوہا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پہنچتے ہی ایم جے کا بھائی اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ شور وغیرہ سن کر لائن ہنٹر بھی باہر آ جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنے ایکس بوائے فرینڈ جو کہ پولیس آفیسر ہوتا ہے اسے کال کر کے بلا لیتی ہے۔ ایم جے کا بھائی کم دوہا کا گلا دبا رہا ہوتا ہے تو لائن ہنٹر پیچھے سے آ کر اس کے سر پر امبریلا مار دیتی ہے اور اتنے میں کنگوین پولیس آفیسر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پولیس اسے اریسٹ کر کے لے جاتی ہے اور اس سے انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ کنگمین لائن ہنٹر اور کم دوہا سے بھی کچھ سوالات کرتا ہے اور کم دوہا کو کافی باتیں سناتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ارد گرد کے لوگوں کی جان خطرے میں ہے۔ دوسری طرف اٹلانٹس کا بھائی ہاسپٹل میں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے اور کم دوہا سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے بھائی کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اتنے میں ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے کہ اس کی سرجری سکسیسفل ہوئی ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جے انٹرٹینمنٹ کا سی ای او جو کہ کم دوہا فرینڈ بھی ہوتا ہے اس کا بھائی اسے آ کر کہتا ہے کہ میرے پارٹنر نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرے اوپر لون بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، مجھے وہ اتارنے کے لیے رقم چاہیے، سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا تو ہر بار کا یہی کہنا ہے، میرے فی الحال اپنے بہت مسئلے چل رہے ہیں، تم اپنا مسئلہ خود حل کرو۔ کم دوہا اٹلانٹس سے ملنے ہاسپٹل آتا ہے تو اٹلانٹس اسے کہتا ہے کہ تم نے ہاسپٹل کا اور میری سرجری کا خرچہ اٹھایا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کم دوہا کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے ساتھ میری وجہ سے ہوا ہے، کم از کم میں اتنا تو تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ تو اٹلانٹس کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سزا ملی ہے، موجین سانگ رائٹر میرے پاس آیا تھا اور مجھے ایک آفر دی تھی اور اس آفر کے بدلے میں مجھے تمہارے کچھ راز پتہ کرنے تھے، اس لیے میں تمہارے اپارٹمنٹ ان سے ملنے آیا تھا۔ کم دوہا جیسے ہی ہاسپٹل سے باہر نکلتا ہے تو ڈھیر سارے رپورٹرز وہاں پر جمع ہوئے ہوتے ہیں اور اسے سوالات کرنے لگ جاتے ہیں۔ لائر ہنٹر بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی آئیڈینٹی اس لیے ہائڈ کی ہوئی تھی کہ تم مرڈرر ہو؟ تو کم دوہا کہتا ہے کہ نہیں، میں مرڈر سسپیکٹ ہوں اور کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا، اس لیے میں نے اپنی آئیڈینٹی ہائڈ کی ہوئی تھی۔ کم دوہا لائر ہنٹر سے کہتا ہے کہ پہلے تو میں صرف یہ پروف کرنا چاہتا تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا، لیکن اب میں ریئل کلپریٹ کو پکڑنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ایم جی کو کیوں مارا۔ دوسری طرف کم دوہا کی مدر کے پارٹی کے لوگ اسے الیکشن سے ودرا کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اسے کم دوہا کو لے کر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کم دوہا وہ آرٹیکلز دیکھنے لگ جاتا ہے جو اس کے اور ایم جی مرڈر کیس کے بارے میں پبلش ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر اس کے فرینڈ کا بھائی آ جاتا ہے اور اسے ایموشنل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے پیسے مانگتا ہے۔ باتوں باتوں میں وہ اسے بتاتا ہے کہ ایم جی کے باپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، وہ اکثر ایم جی کے گھر اس سے پیسے لینے جاتا تھا اور بہت زیادہ اسے مارا کرتا تھا۔ کم دوہا کو ایم جی کے باپ پر کچھ شک ہوتا ہے، اس سے اس کا ایڈریس مانگتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے پیسے دو پھر میں ایڈریس دوں گا۔ کم دوہا اسے پیسے دے کر ایڈریس لے لیتا ہے۔ لائن ہنٹر کی ماں اسے آ کر کہتی ہے کہ تم اس لڑکے سے بریک اپ کر لو، وہ ایک مرڈرر ہے۔ تو لائن ہنٹر کہتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ بس امیر شخص ہونا چاہیے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص مرڈرر ہو۔ تو لائن ہنٹر کہتی ہے کہ میں اس سے بریک اپ نہیں کروں گی، وہ مرڈرر نہیں ہے۔ پھر کم دوہا لائن ہنٹر سے ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں ہکشیون جا رہا ہوں، وہاں پر مجھے کسی سے ملنا ہے اور میں اے ایم جی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ تو لائن ہنٹر کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، لیکن کم دوہا کہتا ہے کہ میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا اور تم میرے بارے میں پریشان مت ہونا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ اے ایم جی کے بھائی کو جیل لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کنگمین جو کہ لائن ہنٹر کا ایکس بوائے فرینڈ ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیچھے ایک ڈائری چھوڑی ہے، اسے لازمی پڑھ لینا۔ کم دوہا ہکشیون جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اسے مرڈر کہتے ہیں، اسے کرٹیسائز کرتے ہیں اور بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ کم دوہا انہیں کہتا ہے کہ میں مرڈرر نہیں ہوں۔ پھر وہ اے ایم جی کے فادر کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کیفے چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی دوسری بیوی موجود ہوتی ہے اور وہ اسے اے ایم جی کے فادر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے کچھ نہیں بتاتی۔ لائن ہنٹر کنگمین کو شکریہ ادا کرنے کے لیے لنچ پر انوائٹ کرتی ہے کیونکہ اس نے اے ایم جی کے بھائی سے کم دوہا کو اور اس سے بچایا ہوتا ہے۔ کنگمین کہتا ہے کہ تم مجھے اتنا اچھا لنچ دے رہی ہو، یقیناً تم کیس کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتی ہو۔ کنگمین اسے کہتا ہے کہ اب ریئل کلپریٹ کو پکڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ اے ایم جی کا اسکیلیٹن مل گیا ہے اور اب یہ پروو کرنا مشکل ہے کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے۔ لائن ہنٹر کی ماں اپنے ایکس ہسبینڈ کے پاس جا کر اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بیٹی کسی کو ڈیٹ کر رہی ہے اور وہ ایک مرڈرر ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر لائن ہنٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کم دوہا کو لے کر بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اپنی فرینڈس کو کہتی ہے کہ میں اپنے کلائنٹس کو ٹھیک سے ڈیل نہیں کر پا رہی، مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں، ہمیں ایک بریک لے لینی چاہیے، اور یہ کہہ کر وہ ہکشیون کی طرف نکل جاتی ہے جہاں کم دوہا گیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف لائن ہنٹر کا باپ اسے ملنے اس کے ٹیرٹ کیفے آتا ہے لیکن وہاں ٹیمپریرلی کلوز لکھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جگہ کا پتہ چل گیا ہے، میں کچھ دن بعد آ کر چکر لگا لوں گا۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ کم دوہا ہکشیون بیچ پر کھڑا ہے اور وہاں پر لائن ہنٹر بھی پہنچ جاتی ہے۔ کم دوہا اسے دیکھ کر اس کے گلے لگ جاتا ہے۔ لائن ہنٹر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں نے انتظار کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوا۔ پھر کم دوہا اور لائن ہنٹر اس بینک جاتے ہیں جہاں پر اے ایم جی کام کرتی تھی اور وہاں کا مینیجر انہیں بتاتا ہے کہ اے ایم جی کا باپ اکثر یہاں آ کر اس کی لائف انشورنس کی رقم کا تقاضا کرتا ہے۔
اور ہر بار ایک سین کریٹ کرتا ہے اور اسے کچھ دن پہلے ہی اس کی لائف انشورنس کی رقم مل گئی ہے جب اس کا اسکیلٹن برآمد ہوا۔ پھر وہ دونوں اے ایم جی کی اسٹیپ مدر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے ایم جی کا فادر کہاں ہے، ہمیں اس کا پتہ بتا دو۔ پہلے تو وہ نہیں مانتی، لیکن جب کم دو ہو اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی لائف انشورنس کی رقم وصول کی ہے اور وہ وصول کر کے بہت خوش تھا، اور ہو سکتا ہے کہ جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اس کا نیکسٹ ٹارگٹ آپ ہو، یہ سن کر وہ پتہ بتا دیتی ہے۔ پھر لائن ہنٹر اور کم دوہا اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق ایک کلب پہنچ جاتے ہیں، لیکن کلب کے باہر دو باڈی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ انہیں اندر جانے نہیں دے رہے ہوتے۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آتا ہے جو کہ لائن ہنٹر کا ایک بہت پرانا کلائنٹ ہوتا ہے۔ لائن ہنٹر نے اس کے گینگ میں موجود جاسوس کو پکڑا ہوتا ہے۔ وہ گینگ کا لیڈر لائن ہنٹر کو پہچان جاتا ہے اور کافی خوش ہوتا ہے اور ان دونوں کو اپنے ساتھ اندر لے جاتا ہے۔ اندر جا کر کم دوہا اپنے فرینڈ کے بھائی کو دیکھتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ تم نے مجھے جو رقم دی تھی وہ میرا قرض چکانے کے لیے بہت کم تھی، اس لیے میں یہاں گیمبل کرنے آیا ہوں، لیکن میں ساری رقم ہار گیا ہوں۔ کم دوہا سے پوچھتا ہے کہ تم نے ینگ اوک کو دیکھا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں۔ لائن ہنٹر اسے اشارہ کرتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر وہ لڑکا کم دوہا کو کہتا ہے کہ تم نے اے ایم جی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کے پاس صرف تم تھے۔ تو کم دوہا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اے ایم جی کو پسند کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ لائن ہنٹر پھر اسے اشارہ کرتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنے میں وہاں پر موجود ایک شخص چیخنے چلانے لگتا ہے، اسے دیکھ کر کم دوہا سمجھ آتا ہے کہ یہی اے ایم جی کا باپ ہے، اور وہ اس کا گلا پکڑ کے اس سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا تم نے اے ایم جی کو مارا ہے، اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔